السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو امتاز ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی کچھ بیماریوں کے لیے امتاز ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پہلے ہم اس کے پیکیجنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے ایک پیک میں 14 گولیاں ہوتی ہیں۔ اس کی قیمت 425 روپے ہے۔ اس کی کمپوزیشن میں املوڈوپین 5 ملی گرام پایا جاتا ہے۔ املوڈوپین جو کہ ایک کیلشیم چینل بلاکر ہے، یہ بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے اور دل کے پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے، اور دل کی جو خون کی رگیں ہیں یعنی کہ جو بلڈ ویسلز ہیں دل کی، ان کو ڈائلیٹ کرتا ہے، ان کو کھلا رکھتا ہے تاکہ وہ بلاک نہ ہوں اور خون کا جو بہاؤ ہے وہ آسانی سے ہوتا رہے۔ تو املوڈوپین جو ہے یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اس میں املوڈوپین 5 ملی گرام پایا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں ٹیلمرسٹان 80 ملی گرام پایا جاتا ہے، جو کہ یہ بھی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ان دونوں کے اس کمبینیشن کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ زبردست ٹیبلٹس ہیں، اور اس کی ڈوزیج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلٹ دن میں 1 مرتبہ ہی استعمال کرنی ہے۔ اور اب میں آپ کو اس کے یوزز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تو یہ انجائنا کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، انجائنا پیکٹورس کے لیے بھی، اور یہ جو ویسوس پیسٹک انجائنا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ تو پہلے انجائنا پیکٹورس کی بات کرتے ہیں۔ انجائنا پیکٹورس ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سینے میں درد ہوتا ہے، اچانک سے سینے میں جکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل کے پٹھوں کو ضرورت کے مطابق خون نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے اچانک سے۔ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ جب ایک یا ایک سے زیادہ دل کی شریانیں ہوتی ہیں، اگر وہ تنگ ہو جاتی ہیں یا ان میں کوئی بلوکیج آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ مناسب مقدار میں آپ کے دل کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ دل کے پٹھوں کو مناسب مقدار میں خون نہیں پہنچتا، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں درد اچانک سے پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو انجائنا پیکٹورس ہو جاتا ہے۔ انجائنا پیکٹورس کے لیے امتاز ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے ان کے لیے بھی امتاز ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے پروفائلیکسس آف انجائنا۔ آپ انجائنا سے بچنا چاہتے ہیں تو امتاز ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ویسوسپیکٹس انجائنا۔ تو ویسوسپیسٹک انجائنا اس طرح کا انجائنا ہوتا ہے کہ اکثر رات کے وقت یا صبح کے وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان ریلیکس ہوتا ہے، جب اس نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ہوتی، یا رات کو وہ سویا ہوتا ہے، یا وہ صبح جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کو سینے میں اچانک سے درد محسوس ہوتا ہے، تو اس کو ویسوسپیسٹس انجائنا کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی امتاز ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھک۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھک کا مطلب یہ ہے کہ جب شوگر کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں یا بازوؤں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے، جب جسم میں درد محسوس ہونے لگتے ہیں شوگر کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے لیے بھی امتاز ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے ہارٹ فیلئر۔ ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ جب خون کے پٹھے دل کو کم کرنے کے قابل نہیں رہتے، یہ شریانوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح سے ہوتا ہے، یا ہائی بلڈ پریشر کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی اس طرح سے ہوتا ہے، جو دل کے پٹھے ہیں وہ خون کو کم کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس کو کہتے ہیں ہارٹ فیلئر۔ تو ہارٹ فیلئر کے لیے بھی امتاز ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اب میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کے استعمال کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ کے سر پر چکر آ سکتے ہیں، آپ کو دست لگ سکتے ہیں،
پالپائٹیشنز ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ ایب نارمل ہو سکتی ہے، اور پھر ہے ٹریمرز، آپ کو کپکپاہٹ محسوس ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو قبض ہو سکتا ہے، ایڈیما، آپ کے جسم میں سویلنگ پیدا ہو سکتی ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں جب فلوئڈ کسی بھی حصے میں جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ایڈیما کہتے ہیں۔ تو امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو ایڈیما بھی ہو سکتا ہے۔ ہائپوٹینشن، یعنی کہ امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ لو بھی ہو سکتا ہے، اور ہے سائنکوپ۔ سائنکوپ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کا اچانک سے بی پی کم ہو جاتا ہے، ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں آپ کو چکر آنے لگتے ہیں، کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ دماغ کو آکسیجن اور خون مناسب مقدار میں نہیں پہنچتا، تو اس لیے آپ کو چکر آتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور کبھی تو بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سائنکوپ۔ تو امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو سائنکوپ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہے ویزنگ۔ ویزنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سینے سے آوازیں آتی ہیں، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے۔ امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو ڈسٹیزیا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈسٹیزیا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کس طرح کی ایب نارمل سی سوچ ہوتی ہے یا ایب نارمل سی فیلنگ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود بھی یا کوئی اور بھی آرام سے ہاتھ لگا لے تو ان کے پاؤں، ٹانگوں یا بازوؤں میں اس طرح کی جلن اور درد کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایڈکٹڈ بندہ جب نشہ یا شراب چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ ایسا ڈسٹیزیا ہوتا ہے۔ اسی طرح امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو ڈسٹیزیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایب نارمل سی فیلنگ ہوں گی، اگر کوئی تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیتا ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کو، تو آپ کو بہت زیادہ درد یا جلن محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ آپ کو مائجلجیا بھی ہو سکتا ہے۔ مائجلجیا یہ ہے کہ آپ کے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے، اس کے استعمال سے آرتھرالجیا ہو سکتا ہے۔ امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو بے چینی ہو سکتی ہے، آپ کو پیرنجائٹس یعنی کہ آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے۔ امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو سائنوسائٹس کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کے کمر کے نچلے حصے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو گیسٹرک پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو گیس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور امٹاز ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو پسینہ بھی بہت زیادہ آنے لگتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کانٹراڈیکیشنز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کون کون سے پیشنٹ کو امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جن کو املوڈوپین یا ٹیلمیرسٹان سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو وہ امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اور پھر ہے سائنو آرٹریل نوڈ ڈیزیز۔ یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں سائنس نوڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جو ہارٹ ویزلز ہیں وہ ایب نارمل ہو جاتی ہیں، اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں نبض کم ہو جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن بھی کم ہوتی ہے، یعنی کہ بریڈیکارڈیا ہو جاتا ہے، اور سینے میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سائنو آرٹریل نوڈ ڈیزیز۔ تو سائنو آرٹریل نوڈ ڈیزیز والے پیشنٹ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ پھر اسی طرح سے ہے ایورٹک سیٹونیسس، جب دل کا ایروٹک وال تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو بلڈ ہے وہ دل سے شریانوں کی طرف نہیں جاتا، اور اسی طرح سے خون کے مختلف حصوں کو بھی خون مناسب مقدار میں نہیں ملتا، تو اس کو کہتے ہیں ایورٹک سٹینوسس۔ تو اس طرح کے پیشنٹ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔
پھر ہے جن لوگوں کو ہارٹ ڈیزیز ہے تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں یا اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں. اور جن لوگوں کو جگر کے امراض ہیں تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. جو حاملہ خواتین ہیں یعنی کہ جو پریگننٹ ہیں وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اور جو لیکٹیٹنگ مدر ہے یعنی کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اور جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈرائی کف ہے یعنی کہ خشک کھانسی ہے تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اور پھر ہے گیسٹرک السر یعنی کہ جن لوگوں کے معدے میں زخم ہے تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اور جن لوگوں کو ڈیوڈینل السر ہے یعنی کہ جن کی چھوٹی آنت میں زخم ہے تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اور جن کو گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز ہے تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اور جن لوگوں کو رینل آرٹری سٹینوسس ہے تو وہ بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو شریان گردوں کو خون پہنچاتی ہے ان میں سے ایک یا دونوں کا تنگ ہو جانا یعنی کہ جو شریان گردوں کو خون پہنچاتی ہیں ان شریانوں کا تنگ ہو جانا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے اور گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں. یہ زیادہ تر بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں رینل آرٹریز سٹینوسس یعنی کہ ان شریانوں کا تنگ ہو جانا جو گردوں کی طرف خون لے جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں رینل آرٹری سٹینوسس. تو جو بھی رینل آرٹریز سٹینوسس کے مریض ہیں تو وہ پیشنٹ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اسی طرح سے جو گردوں کی بیماری میں مبتلا مریض ہیں تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. جن کو جگر کے امراض ہے تو وہ بھی امٹاز ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اور جن کو ہائیڈروٹروپک کارڈیومائیوپیتھی ہے یعنی کہ وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں. تو ہائپرٹروپک کارڈیومائیوپیتھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ دل کے کسی حصے کا بغیر کسی وجہ کے موٹا ہو جانا جس کی وجہ سے دل اچھی طرح سے خون پمپ نہیں کر سکتا. مریض کو کمزوری محسوس کرتا ہے. اس کی ٹانگوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ سویل ہو جاتی ہیں. وہ سانس مشکل سے لیتے ہیں. ایسے مریض اور ان کے سینے میں درد ہوتا ہے جس طرح انجائنا میں ہوتا ہے. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آکسیجن اور خون دل کو مناسب مقدار میں نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے دل کا جو نظام ہے وہ اب نارمل سا ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن میں کلک کریں. اللہ حافظ.